حدیث بھی کہہ رہے ہیں، جی تو کیا ہم ایک تجویز دے رہا ہوں کہ جی اس طرح سے نام کیونکہ ہم جب نام کسی کو اپنا بتاتے ہیں نا تو اس میں ہم اس کو دوسرے کو بہت کچھ بتا دیتے ہیں، جی تو اس طرح سے آپ نے اگر ختم نبوت کا کام کرنا ہے تو کیا یہ لکھنا پھر اس طرح سے لازمی ہے؟ مطلب اس میں مذائقہ کیا ہے بھائی، یہ تو بتا دیجئے۔ مذائقہ میری صرف گزارش اتنی سی ہے کہ ختم نبوت پر ہم سب کا اجماع ہے، اہل اچھی بات، حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سنی، حنفی، بریلوی، دیوبندی، سب سب کا اجماع ہے، تو لیکن جب ہم اس طرح سے نام میں کچھ لکھ دیتے ہیں تو پھر دوسرا اگر دیوبندی ہوگا تو وہ اختلاف آپ پہ کرے گا، آپ کی بات کو وہ ڈسون کرے گا، یعنی اختلافات اس وجہ سے بھی بن جاتے ہیں کہ بھئی تم تو منافق ہو، تم تو کافر ہو، وغیرہ وغیرہ، تمہاری بات ہم کیوں سنیں، ہم اپنی بات کریں گے۔ تو جب ہم اکٹھے اس بات کے لیے ہوں کہ ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے تو پھر اپنی ذات کو چھوڑ کے، اپنے مسلک کو چھوڑ کے، اپنے مذہب کو چھوڑ کے ختم نبوت پہ پہرا دیا جائے۔ بھائی جان دیکھیں، مسلک کو کوئی نہیں چھوڑ رہا، نہ مسلک کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ نہ 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 چھوڑنا مطلب کہ اس کو سائڈ پہ رکھ کے جس کاز کے لیے، جس ریزن پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس پہ توجہ کی جائے، مقصد یہ ہے میرے بات کرنے کا۔ چھوڑنا نہیں میں کہہ رہا، نہ چھوڑیں، لیکن جو آپ کے پاس علم ہے آپ اپنے علم کو اپنے مسلک کے اوپر رکھ کے نہ بات کریں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں سمجھا ہوں، حقیقت میں نہیں سمجھا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ایک دیوبندی وہ ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جب ایک وہ تو وہابی، ہم ہیں۔ جی جی یہی، لیکن جب ہم نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں نا، وہ بریلوی، یا میں بریلوی ہوں، جی بریلوی لکھ دیا، یا اہل حدیث لکھ دیا، تو پھر ہمارا آپس میں اختلاف پہلے ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ ابھی میں نے لکھا ہوا یہی تو اصلی میں کہہ رہا حنفی، ہوں، میرا اور آپ کا کیا اختلاف ہے بتائیے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے جب زبان سے کہا تو زبان قول و فعل میں تضاد ہو گیا نا، آپ مجھے کوئی کیسے؟ فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں صرف ایک بیٹرمنٹ کے لیے، ایک بہتری کے لیے میں ایک تجویز آپ کو دے رہا ہوں کہ بھی اس طرح سے اگر نام میں اس طرح مینشن نہ کیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیں بھائی، میرے محترم بھائی، میری بات سن لیجئے، اس بات کو جان جائیے کہ اگر ہم آپ لکھیں یا نہ لکھیں، یہ سب جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، وہاں یہ لوگ موجود ہیں، اہل حدیث بھی موجود ہیں، اہل تشیع بھی موجود ہیں، بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، وہاں پر مالکی بھی ہیں، وہاں پر شافعی بھی ہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ اکثر قادیانی یہی کہتے ہیں، بھائی بتاؤ کون سے مسلک سے، میں تو کلا ڈیلا بتا دیتا ہوں، آؤ کس پہ بات کرنا ہے، آؤ بات کرو۔ وہ ٹونی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ اس کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کو چیلنج کیا، ہمت نہیں ہوتی بیچارے کی، بھائی ہم آؤ، میں اہل حدیث ہوں، آؤ بات کرو۔ وہ بریلویوں کو لے کر آئے گا مسئلے، ان پہ بھی وہ جو ہے پھر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دیوبندی کے فتوے لے آئے گا، ان پہ بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، اہل حدیث کا لائے گا تب بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ بھائی یہ تو مسالک ہیں، وہاں بالکل اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف کی کیا نوعیت ہے؟ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہاں اختلاف ہے، لیکن اختلاف کیا ہے؟
جب اس اختلاف کی طرف چلے جائیں گے اور جب اس اختلاف کو دیکھیں گے بعد میں بات پتہ پڑ جائے گا کچھ بھی نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. وہاں فتوی جات بھی ہیں, وہاں یہ بات بھی ماننا پڑے گا کہ غلط عبارتیں بھی ہیں. جھوٹ بولنے سے کیا ہے, انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اتنی سی تو بات ہے. کون ہے کہ غلط چیز جو قرآن و حدیث کے خلاف وہ کہتا پھر بھی میں مانوں گا؟ کوئی مسلمان ایسا ہے؟ نہیں. بڑے سے بڑا نہ کیوں نہ لکھا ہو, ہم نہیں مانتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہم لوگ چھپائیں چادر میں, نہیں تو ہم لوگ بدنام ہو جائیں گے. ایسا میں تو اس کو کوئی بدنامی نہ سمجھتا ہوں, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی آپ کمزور ہوں گے. بلکہ کلا ڈلا جو ہے ان کا منہ بھی بند کر سکتے ہیں, اور کلی ڈلی بات آپ کریں گے. لیکن اگر چھپائیں گے تو پھر تو بات بنے گی نہیں. تو وہ یہی تانا دیتا رہے گا, تم اپنا پہلے مسلک بتاؤ. وہ بس یہی تانا دیتا رہے گا, میں مسلمان ہوں. اچھا پھر شیعہ مسلمان نہیں ہے, آپ کو کہے گا نہیں ہم سب مسلمان ہیں, ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. جو باقی دنیا گھوم رہی ہے ان کو نہیں مانتے مسلمان, صرف جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. بھائی یہ کوئی جو ہے ایسی بری بات نہیں ہے کہ آپ کو پوچھا جائے آپ کون, آپ کہیں میں بریلوی, میں دیوبندی, جو بھی ہو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے میرے بھائی. کوئی غلط عبارت ہے کسی کی بھی ہو, سچ یہ ہے, حقیقت یہ ہے, اللہ کی رضا بھی یہی ہے. اگر غلط ہے آپ اس کو غلط کہیں, بس ہم ذمہ دار ہیں. کیا انسان غلطی نہیں کرے گا؟ کیا کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے بات ہے کہ اگر کسی عالم دین نے کوئی غلط لکھا ہوا ہے اس کو ماننا ضروری ہے, لازم ہے؟ کیا عالم دین نے خود بھی یہی کہا ہے؟ بلکہ جتنے بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بات اگر قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے, چھوڑو, لات مارو ہماری بات کو. بات تو ماننی ہے ہمیں قرآن و حدیث کی. کون معصوم ہے مجھے بتائیں؟ دنیا میں کوئی معصوم ہے؟ کوئی نہیں. معصوم تو اللہ کے نبی ہیں. بھائی مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, آپ سے بھی ہوتی ہیں, تمام مسالک کے جتنے بھی علماء ہیں ان سے بھی ہوتی ہیں. لیکن کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بات جو ہے پتھر کی لکیر ہے, قرآن و حدیث ہے. ایسے کچھ بھی نہیں. تو ان باتوں کو جو ہے چھوڑنا چاہیے, اور جو حقیقت ہے اس کو فیض کرنا چاہیے, اور حقیقت پہ مبنی کلا ڈلا بات کر لینی چاہیے. کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. یہ قانون جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے عبارتیں. میرے سامنے جب آ جاتا ہے اس کی چیخیں نکل جاتی ہے, آج بھی نکلی ہے. لاؤ کون سی دنیا کا جو گندی سے گندی عبارت ہے کسی بھی مسالے کی, وہ لاؤ میرے سامنے, دیکھو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو بحث کرنا آپ اگر جانتے ہیں بھائی, اور آپ کو بنیادی باتیں اگر معلوم ہیں شریعت کی, تو الحمدللہ آپ کسی بھی میدان میں کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. لیکن شرمندہ کرنے والے اپنے بھائی ہیں, اس بات کو. ٹھیک ہے بھائی, میں معذرت خواہ, بہت شکریہ. شکریہ جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی وبرکاتہ. ایک منٹ آؤ ذرا اوپر یار, شارپ شوٹر بھائی. Right? Okay.
السلام علیکم. وعلیکم السلام جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مائک میوٹ کر کے دوبارہ آن کرو, آواز اوپر ہو کے آ رہی ہے. اچھا میرے خیال چلے گئے ہیں, مفتی صاحب شاید سو گئے ہیں اور شرطا صاحب بھی سو رہے ہیں. ایک منٹ, کون صاحب آئے ہیں؟ جی نیرو بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا وہ براڈ کیا وہ گر گئی تھی؟ ہاں وہ گر گئی. ہاں اچھا, یہ جو ابھی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے محافظ, ہاں کون صاحب ہیں؟ یہ مسلمان ہے. یعنی مسلمان تو ہیں, مطلب ان کو پہلے آپ جانتے ہیں یا کوئی نئے نئے یا آئے ہیں؟ کیونکہ میں میں نے یہ تو دو پہلے تین دن سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں. ہاں یار انہوں نے 2-3 وائلیشن کی ہیں آج بھی. یہ بار بار نا ایک ہی کام بار بار کیے جا رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا نا تربیت کی ضرورت ہے. میں نے اس کو کہا ہے کہ تم مجھے اپنا نمبر دو, میں تمہیں تھوڑا سا سمجھاؤں. ہاں کیونکہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پیر صاحب یہاں پہ موجود تھے تو وہ بھی بات یہ ہے کہ ہم تو جانتے ہیں نا کہ کون کس کیلیبر کا بندہ ہے. نہیں ہے, پتہ نہیں ہے تو وہ اس طرح کی بات آ کے مشورے دینا شروع کر دے اور پھر موقع دے دوسرے لوگوں کو, تو یہ غلط بات ہے. تو میں اسی لیے وہاں پہ اوپر آ کے ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی آپ ادھر بھی وہ گالیاں دے رہے تھے, ٹھیک ہے نا, آپ شاید نہیں تھے, وہ گندی گالیاں انہوں نے دینا وہاں پہ شروع کر دی تھی. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ آپ میں جاتے ایکچولی مجھے کال آ گئی تھی, میں اسی براڈ پہ تھا, مجھے کال آئی ہے نا, تو میں پھر کال پہ بزی ہو گیا تو بس وہ ادھر ان کا آپس میں کچھ سسٹم چل پڑا. پھر میں جب دوبارہ گیا تو بس وہ پھر اس نے براڈ ہی نیچے پھینک دیا آپ نے. ہاں تو وہ اسی لیے میں اوپر, اسی لیے میں نیچے سن رہا تھا, تو میں اسی لیے اوپر آیا تھا کہ میں ذرا اس کو کم از کم یہ تو بتاؤں کہ یار آپ خود باقیوں کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہو. تو آپ کو اگر ٹک ٹاک کے مزاج کا نہیں پتا تو پھر کیوں پنگا لے رہے ہو آ کے یہاں پہ؟ نہیں میں کرتا ہوں اس سے بات. میں نے اس کو بولا ابھی ان باکس میں نے اس کو کیا مجھے اپنا نمبر دو. میں نے اس کو صبح بھی کہا تھا کہ اپنا نمبر دو, میں تمہیں کال کروں. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں کال کر کے تمہیں ساری بات سمجھاؤں گا, تم اس طرح نہ کرو. اکیلا بندہ آ گیا ہے کہ اس نے پوری ذمہ داری لے لی ہے سارے ٹک ٹاک کی کہ جیسے وہ چاہے گا ویسے چلے گا نظام. اب یہ تو نہیں پتا نا اس کو کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہے, کس طرح کی باتیں ہیں, کیا چیز ہے, کہ کیا گفتگو کرنی. وہ جہاں بندہ جاتا ہے وہاں پہ بجائے کسی اور سے بات کرنے کی وہ اپنے مسلمانوں کو رگڑنا شروع کر دیتے. اگر مسلمان اس کا لحاظ کرتے ہیں تو وہ سمجھتا رہا ہے میں بڑا کوئی اتنا ترخہ ہوں, تو وہ پھر اگر اس طرح سمجھے گا پھر وہ ساری جو شیخی شخی ہے نا وہ نکال کے رکھ دیں گے. نہیں میں سمجھاؤں گا اس کو. وہ جہاں جاتا ہے اس براڈ پہ بھی اس بندے کے لیے بےزتی کا باعث بنتا ہے جس براڈ پہ میں اس جاتا کو ہے. انشاءاللہ سمجھا دوں گا. تو اگر سمجھ جائے گا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر سمجھا لیں گے. میں نہیں ویٹ آپ چھوڑ دیں, اس کی میں آئی ڈی بات مل کر جاتی نا تو میں بات کر لوں گا اس سے, میں بات کر لوں گا. یوسف بھائی میں تھوڑا سا بزی ہوں نا, ٹھیک ہے, ہو جو سر بزی اپنا کام کرو, انشاءاللہ پھر ہوتی ملاقات. میں بھی اجازت ٹھیک, چاہوں گا. اوکے. اوکے جی, اللہ حافظ.